تو جب اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، جو کافر ہے وہ تو اسی کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے، گاڈ گفٹڈ ہیں، یہ مانتا ہی نہیں ہے، ایتھیس خاص طور پہ کہتے ہیں یہ تو خود سے ہے۔ اللہ نے سوال قائم کیا، الم نجعل لہ، کیا میں نے نہیں دی، کیا میں نے نہیں دی، یعنی یہ تو بالکل معمولی سی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی۔ یہ تو ذرا سی بھی جس میں عقل ہوگی نا، معمولی سی بھی، ذرہ برابر بھی، وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آٹومیٹک، بولو نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں کہ خود کار طور پر یہ سب بن گیا ہو۔ ایک ایک چیز، آنکھ کا بننا، آنکھ کا بننا، یہ ایک بہت بڑی قدرت کی شاہکاری ہے۔ کیمرہ ہے آنکھ، جو آنکھ کی نقل ہے۔ ڈیجیٹل کیمرہ کیا ہے؟ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، فرسٹ کاپی نہیں ہے، فرسٹ کاپی نہیں ہے، یعنی کاپی کی کوشش کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کاپی بھی نہیں ہے، کیونکہ انسانی آنکھ کی جو کارکردگی ہے ویڈیو بنانے کی، ڈیجیٹل کیمرہ ابھی اس کے 10ویں حصے کو بھی بول لینے میں گورنمنٹ، اللہ نے زبان بھی دی، ابھی میں نے آج جو پڑھی ہے نا، اللہ نے کیا کہا کہ میں نے کیا دی ہے؟ زبان بھی دی ہے۔ تو اسی وجہ سے صرف وہ کھانے کے لیے تھوڑی ہے، بولنے کے لیے بھی ہے۔ کھاتے تو گونگے لوگ بھی ہیں بیچارے، زبان کا کام اگر صرف کھانا ہوتا تو گونگے لوگ تو بھوکے مر جاتے ہیں نا۔ زبان کو جو بنیادی مقصد ہے کیا ہے؟ وہ ایک آدمی کو انگلش نہیں آتی تھی، کہیں ہوٹل میں گیا تو ہوٹل والے نے پوچھا کہ بھئی کیا چاہیے کھانے میں؟ اس نے کہا لینگویج پکا کے لے آؤ۔ کیا پکا کے لے آؤ؟ سری میں لینگویج چاہیے مجھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں، ہاں یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، اس کے ماہرین کہتے ہیں انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ کاپی۔ جیسے ہماری آنکھ بھی اصل میں ویڈیو بناتی ہے، یہ پوری ویڈیو بن کی، ہمارا دماغ اس ویڈیو کو پڑھ رہا ہے، پورا وہی پروسیس ہے ڈیجیٹل کیمرے کا جو انسانی آنکھ کا پروسیس ہے۔ انسانی آنکھ نہ ہوتی تو سائنسدان کبھی بھی کیمرہ ایجاد نہ کر سکتے، پوری کاپی ماری ہے۔ اب آپ دیکھو کہ آنکھ کا بننا گوشت پوشت سے کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ روٹی سے آنکھ بنتی ہے بچے کے پیٹ میں۔ ماں جب روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، کھجور کھاتی ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ بچے کی آنکھ بھی، ناک بھی، دل بھی، دماغ بھی، جگر بھی، پھیپھڑے بھی، گردے بھی، کلیجی بھی، سب چیزیں کس سے بن رہی ہیں؟ روٹی سے نا، روٹی سے بنتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ترکی میں ملے، انہوں نے کہا آپ کا میں نے روٹی کی فضیلت پر بیان سنا ہے، گندم کی روٹی کے بڑے فضائل، پورا ایک بیان ہے، تو اس بیان سے میں متفق نہیں ہوں، وہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیا خلاف ہے اس میں؟ انہوں نے کہا یہ جو سفید آٹا ہے نا، یہ تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے بیان گندم کی روٹی پر کیا اور آپ ہمارے خلاف فائرنگ کرنے سفید؟ بولو بھائی، سمجھتے نہیں ہو بات کو، نکل پڑتے ہو رات کو۔ وہ تو شکر ہے میں مل گیا، ورنہ میرے خلاف کوئی وہ ڈاکٹر صاحب بیان نہ ریکارڈ کروا دیتے۔ ہم نے کب کہا کہ سفید آٹا کھاؤ بھائی؟ ہم تو روٹی سے مراد جو گندم کی جو چوکر والی چھلکے والی روٹی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ والی روٹی کی فضیلت کے ہم قائل ہیں۔ یہ جو سفید آٹے کی پلاسٹک کھائی جا رہی ہے یا میدے کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اس کے ہم حق میں بولو بھائی نہیں ہے۔ تو چوکر والی جو لال آٹے کی روٹی ہے وہ ہوتی ہے روٹی۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، مگر مخالفت میں پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں بیچتے چلے جاتے۔ پورا بیان سنو تسلی سے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو جس بندے نے کیا ہے اس سے پوچھ لو فون کر کے، حضرت آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ تو جو سفید آٹے کی روٹی ہے یہ تو بیماریاں پھیلا رہی ہے۔
اور گندم کی روٹی بھی ایک وقت کے بعد تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے اس کو, کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہیں, تو وہ ایک وقت بچوں کے لیے ضروری. والی بھی موضوع پھر چینج ہو جائے گا, آپ بولیں گے کیا پراٹھے کباب کی باتیں شروع کر دی مولوی صاحب نے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ بنائی, اور کمال کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں اتفاق سے بنی, دیکھو یہ کیمرہ انہوں نے سامنے فٹ کیا ہے, اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ ویڈیو صحیح بن سکے, مفتی صاحب دھندلے نہ آئیں, کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا, ایک خاص فاصلے پہ رکھا گیا ہے, اس کے جو لینسز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا ہے کافی دیر کھڑے ہو کر کہ نہ دھندلے آئیں اور نہ اتنے بڑے آئیں کہ پورے جو ہے نا وہ یعنی بہت زیادہ بہت ہی بڑی تصویر نہ آنا شروع ہو جائے. ایسا ہی ہے نا, تو کافی دیر کھڑے ہو کر انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ ہماری دونوں آنکھیں جو فٹ کی گئی ہیں, اگر ان آنکھوں کے درمیان فاصلہ معمولی سا بھی بڑھ جائے ملی میٹر کے حساب سے, تو ہمیں 1 کے 2 یا 2 کے 4 نظر آنا, بولو نا بھائی. کیونکہ یہ جو یعنی جب تصویر کی جو روشنی کی لہریں آتی ہیں نا ہماری آنکھوں کی طرف, تو دونوں آنکھوں پہ آ کے ٹکراتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں لینسز جو ہماری اس آنکھ اور اس آنکھ کے درمیان لینسز کا ایک خاص تناسب سے فاصلہ ہو, اس میں ذرہ برابر بھی کمی یا اضافہ, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. ذرا سی بھی کمی یا ذرا سا بھی اضافہ ہوا تو بہنگے ہو جائیں گے آپ, عجیب سے ہو جائیں گے آپ. اور عجیب بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ 2 کیمرے رکھے ہوئے میرے سامنے, وہ آج کل ایک 3D ویڈیوز آتی ہیں نا 380 ڈگری پہ یا 180 ڈگری پہ ویڈیو بناتی ہیں وہ, اس میں کیا ہوتا ہے دو گلاسز ہوتے ہیں, وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک خاص طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے. تو ہماری آنکھ بھی جو ویڈیو بناتی ہے وہ کم سے کم جہاں تک میری نالج ہے 180 ڈگری کو کور کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈگری کا پتہ ہے بھائی, پورا دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے نا, تو آدھا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے. دیکھو کیمرہ جب ہم فٹ کرتے ہیں نا تو وہ اتنا ایریا نہیں کور کر رہا ہوتا جتنا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 کیمرے ایک وقت میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک ہی ٹائم پہ کتنے کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے اللہ نے؟ 2 کیمرے. اب 2 کیمرے جب ہوتے ہیں تو یہ 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے. اب اس کے لیے ان دونوں کیمروں کو ایک بہت ہی خاص قسم کے توازن اور تناسب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. یہ خدا کی قسم اتفاق سے, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. نام جو پاگل کہتے ہیں نا, چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو, وہ اسٹیفن کیا تھا وہ جس کی ابھی انا للہ ہوا ہے, اس کا نام میں بھول جاتا ہوں, اسٹیفن ہاکنگ اسٹیفن ہاکنگ تھا نا, بہت بڑا سائنسدان. لوگ کہتے بہت بڑا سائنسدان ہے جس نے کہا تھا کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے. لوگ سائنٹسٹ کی بات کو نا بہت زیادہ شوق سے لیتے ہیں کہ وہ جب وہ اتنا بڑا تھا تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو بھائی, بیوہ ہو گئی. اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوہ کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ میاں جس کا مر جائے. دوسرے نے آ کے بتایا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, ملازمت کر رہا ہے, اور گاؤں میں تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو نا, بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ایک آدمی, بہت سارے لوگوں نے آ کے نا اس کو جب اطلاع دی تو وہ گھر بھاگ رہا ہے روتا ہوا. کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ. اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ پہلے سے لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی نا. اتنے سارے لوگ تو جھوٹ واقعی نہیں بول سکتے, لیکن اگر پلان کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. بالکل یہی بات ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان جس نے کیا کچھ تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کی,
وہ اتنا بڑا سائنسدان غلط بات نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقائق کا, مشاہدے پر مبنی حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اس سائنسدان سے کوئی پوچھے کہ تم ایک کیمرے کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہو گے کہ یہ خود سے وجود میں آیا ہے. ایک ایسا کیمرہ جو 180 ڈگری پہ 2 کیمرے فٹ ہو کے ویڈیو بنا رہے ہوں, وہ بنے بھی خود بخود اور ایڈجسٹ بھی خود بخود ہو گئے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے. تبھی تو قرآن اس قسم کے ذہین لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. سینوں میں جو چھپا ہوا دل ہے وہ سائنسدانوں کا بھی بعض دفعہ اندھا ہو جاتا ہے. بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, انسان کو صرف خواہشات نظر آتی ہیں, وہ خواہشات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ان دونوں آنکھوں کو ایک خاص تناسب سے کیا کر دیا, ایڈجسٹ. اور کمال کی بات یہ کہ جب ایک کیمرہ ادھر گھماؤ انسانی آنکھ کا, تو دوسرا بھی اسی سٹائل سے ادھر خود بخود گھومتا ہے. کیونکہ اگر ایک آنکھ ادھر جائے اور وہ ادھر کی ادھر ہی رہے, یعنی آپ کو اس کو گھمانے کے لیے بھی ارادہ کرنا پڑے, تو کتنی ٹینشن ہو جائے گی. اب مثلا میں نے ادھر دیکھنا ہے تو اس پتلی کو تو گھما دیا, وہ والی جب گھماؤں گا تو مجھ سے ایڈجسٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. بھائی کتنا گھمانا ہے. اللہ نے ایسا سسٹم جوڑ دیا کہ بھائی خود یہ ان دونوں کا جینے مرنے کا ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے. جدھر ایک گھومے گی دوسری خود بخود گھومے گی. تبھی آنکھ مٹکے کے لیے بڑا ٹینشن والا کام ہوتا ہے. یہ جو لوگ آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا, جو آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا, وہ ایک آنکھ سے چاہتے ہیں ادھر بھی دیکھیں اور دوسری آنکھ سے ابا کو بھی دیکھیں. یہ ان کے لیے ممکن, بھائی ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, دوسری آنکھ سے پتہ ہے کہ لڑکی کے ابا بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو دوسری آنکھ کہاں رکھنی ہے, ابا پہ. یہ ممکن, اگر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ابا پھر تو ٹھیک ہے, ابا ادھر بیٹھے ہوئے اور آنکھ مٹکا ادھر کو ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے ممکن, بولو بھائی, نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جب دونوں ایڈجسٹ کر دیا نا, اب وہ ہمارے ارادے پر نہیں رکھے, ورنہ ساری سیٹنگ کیا ہو جاتی, ایسی آؤٹ ہوتی کہ کبھی آنکھ مٹکے کے قابل بھی کیا خیال ہے بھائی, کبھی اس قابل زندگی میں رہتے ہی نہیں. کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ جب یعنی کسی آدمی کو ٹریس کیا جاتا ہے تو انگوٹھے کی نشانات سے بھی اور آنکھوں کی پتلیوں کے درمیان بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. فاصلہ کہ کیا جا رہا ہے اس میں بولنے میں, آنکھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے, فاصلہ ہوتا ہے نا. تو آنکھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آدمی عجیب سا ہو جائے پھر. کیسا اللہ نے ایڈجسٹ کیا اس کو. تو یہ میرے بھائی خود بخود